بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 6 ستمبر سن 2022 بروز منگل۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ وزیر اعظم کا یوم دفاع و شہداء پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ ہمارے شہداء کی قربانیوں کو بہترین خراج تحسین یہ ہے کہ ہم اپنے بانیوں کے وژن کے مطابق پاکستان کی تعمیر نو کریں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم دفاع و شہداء کے موقع پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شہباز شریف نے یوم دفاع و شہداء پاکستان پر اپنے پیغام میں کہا کہ 6 ستمبر کے دن کو جرأت و بہادری کی علامت اور دھرتی کے بہادر بیٹوں کی عظیم قربانی کے جذبے کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 57 سال قبل اس دن ہماری بہادر افواج پاکستان نے دنیا کو ثابت کر دکھایا کہ وہ مادر وطن کے ایک ایک انچ کی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس دن پوری پاکستانی قوم بے مثال اتحاد اور پرعزم قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مسلح افواج کی حمایت کے لیے آگے آئی۔ آج قوم اس سرزمین کے بہادر بیٹوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، خاص طور پر ہمارے ان قابل فخر شہداء کو جنہوں نے بے خوفی اور بہادری سے اس کے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم شہداء کے والدین اور اہل خانہ کا بے حد احترام کرتے ہیں جنہوں نے اپنے قریبی عزیزوں کی جدائی کے غم کو ہمت سے برداشت کیا۔ ان ہیروز، غازیوں، پولیس و دیگر قانون نافذ کرنے والے محکموں اور انٹیلیجنس اداروں کے جوانوں کو بھی سلام، جو سخت موسموں اور مخالف ماحول میں مادر وطن کی سرحدوں کو بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ بہادر مسلح افواج اور بہادر پاکستانی قوم نے اپنی 2 دہائیوں پرانی جدوجہد میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی عقلیت کو کامیابی سے شکست دے کر 1965 کی جنگ کے قابل فخر ورثے کو آگے بڑھایا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج اس موقع پر میں آپریشن رد الفساد کو کامیابی کے ساتھ منطقی انجام تک پہنچانے پر عسکری قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں حالیہ سیلاب کے دوران ہزاروں لوگوں کی جانیں بچانے میں مسلح افواج اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کے کردار کو بھی سراہتا ہوں۔ ہمارے شہداء کی قربانیوں کو بہترین خراج تحسین یہ ہے کہ ہم اپنے بانیوں کے وژن کے مطابق پاکستان کی تعمیر نو کریں۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 11 افراد جاں بحق، تعداد 1325 ہو گئی۔ سیلاب کے باعث 246 پلوں اور 5735 کلومیٹر پر مشتمل سڑک کو نقصان پہنچا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بارشوں اور سیلاب سے جانی و مالی نقصانات کی رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 14 جون سے اب تک بارشوں اور سیلاب کے باعث 1325 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں 586 مرد، 264 خواتین اور 466 بچے شامل ہیں۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر سے کل زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 12,703 ہو گئی۔ 8,321 زخمیوں کے ساتھ سیر فہرست، جبکہ پنجاب 3,884، خیبر پختونخوا 348 اور بلوچستان میں 164 افراد زخمی ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5,269 گھروں کو نقصان پہنچا۔ سیلاب کے دوران ملک بھر میں 5,59,992 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ 11,38,000 سے زائد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ NDMA نے بتایا کہ سیلاب کے باعث ملک بھر میں 7,50,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث 246 پلوں اور 5,735 کلومیٹر پر مشتمل سڑک کو نقصان پہنچا ہے۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔